اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا بآواز بلندتر صلوات۔ ناظرین گرامی قدر، سامعین محترم، عاشقان محمد و آل محمد، سب سے پہلے تمام مومنین کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے موقع پر بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمارا درس عقائد اسلامی جو ہے بحث توحید اور بحث نبوت تمام ہوا۔ آج ہم امامت کے بارے میں گفتگو شروع کریں گے کہ خدا نے اماموں کو کیوں بھیجا، اماموں کا کام کیا ہے، اور امام کے انتخاب کے بارے میں شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف کیوں ہے۔ تو گزشتہ درس عقائد میں ہم نے نبوت کے بحث میں جو بیان کیا تھا کہ نبیوں کو خدا نے امت کی ہدایت کے لیے انتخاب کیا تھا، اور نبیوں کو انتخاب کرنا بھی خدا کا کام ہے، یہ بندوں کا کام نہیں ہے۔ لہذا آج چونکہ امامت کے حوالے سے پہلی گفتگو ہے، پہلا درس ہے، انشاءاللہ آئندہ چند دروس میں بحث امامت کے حوالے سے چند مہم نکات جو آپ عزیزان کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ درس ضرور پسند آئے گا، اور تمام مومنین تک بھی اس درس کو شیئر کریں تاکہ تمام مومنین جو قرآن اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان پر عمل کرنے والے ہیں، تو وہ بھی اس درس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ہمارا یہ درس کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہ آج امام کی لغوی معنی کیا ہے۔ سب سے پہلے امام کی لغوی معنی، اچھا امام کی لغوی معنی سے پہلے ایک مہم بات کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آنے والا، یعنی پیغمبر اسلام جو ہے آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو ناظرین محترم، نبی کے بعد اب امام کے انتخاب میں جو ہے دو طرح کے گروہ بنے، ایک گروہ جس کو شیعہ کہتے ہیں، دوسرا اہل سنت جسے کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے امام کے انتخاب میں۔ اچھا، شیعہ کہتے ہیں کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم سے اپنے بعد اپنے 12 جانشینوں کو انتخاب کر کے گئے تھے۔ یہ ہم شیعہ نے حیدر قرار کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا بند متعال نے اپنے حبیب اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو یہ حکم دیا تھا اپنے دور نبوت میں ہی کہ اب تیری نبوت تمام ہے، تمہارے بعد جو ہے امامت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے،
لہذا اماموں کو انتخاب کر دیجئے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم کے مطابق جو ہے امیر کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنی زندگی میں اپنے دور نبوت حیات میں مختلف مواقع پر تعارف کرایا تھا کہ لوگوں پہچانو اسے، یہ علی ہے، یہ میرے بعد تمہارا امام ہے، تمہارے لیے ہدایت کرنے والا ہے، یہ تمہاری رہبری کرنے والا ہے میرے بعد۔ پیغمبر اسلام نے چاہے وہ جنگ خیبر کا موقع ہو، جنگ خندق کا موقع ہو، جنگ احد کا موقع ہو، یا ہجرت کا موقع ہو، یا دعوت ذوالعشیرہ کا موقع ہو، یا جو ہے عید غدیر ہو یعنی 18 ذی الحج 10 ہجری کو جو ماہ ذی الحج ہوا، حج کے بعد جو 18 ذی الحج خون غدیر کے میدان پر جب پہنچا یہ کاروان، تو خدا نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ تو غدیر کے میدان پر بھی امیر المؤمنین کی امامت کا اعلان ہوا ہے۔ یہ ہماری دعویٰ ہے اور دلیل بھی یہی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ نبی نے خدا کے حکم سے علی کو انتخاب کر کے گئے تھے، یہ ہماری دعویٰ۔ دلیل یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنی دور حیات میں مختلف مواقع پہ علی بن ابی طالب کا تعارف کرا کے گئے تھے کہ میرے بعد یہ تمہارا ہادی ہے، میرے بعد یہ تمہارا امام ہے، میرے بعد تمہارے لیے ہدایت کرنے والے یہ علی بن ابی طالب ہے، اس کے بعد حسن مجتبیٰ ہے، اس کے بعد حسین مظلوم کربلا ہے۔ اسی طرح 12 اماموں کے نام لے کر پیغمبر اسلام جو اس دنیا سے ظاہراً رخصت ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد 12 اماموں کا انتخاب کر کے گئے تھے خدا کے حکم سے۔ یعنی پیغمبر کے بعد جو 2 گروہ بنے، ایک گروہ شیعوں کا، ہم نے کہا کہ خدا کے حکم سے نبی نے اماموں کو انتخاب کر کے گئے تھے، لیکن دوسرا گروہ جو وہ کہتا ہے کہ نبی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب نبی کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو بھی اپنا جانشین انتخاب کر کے نہیں گئے تھے، بلکہ یہ کام امت پر چھوڑ دیا گیا تھا کہ امت جسے چاہے اسے اپنا ہادی قرار دے۔ یہ اہل تسنن کا نظریہ ہے، لیکن اہل تشیع کا نظریہ جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ خدا کے حکم سے نبی نے اپنے بعد ائمہ معصومین کا 12 اماموں کا انتخاب کر کے گئے تھے، کیونکہ قرآن کہتا ہے انا ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا۔ قرآن کہتا ہے ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، قبول کرو یا رد کرو۔ جب ہدایت کی ذمہ داری خدا نے لے رکھی ہے تو ناظرین محترم یہ فیصلہ اب آپ کے ذہن پر ہے۔ آپ کو مثلا مثال لے لیجئے کہ بھائی میں کہوں کہ آج کا کھانا آپ کا میرے ذمہ ہے، تو بس میں نے جب آپ کے کھانے کا انتظام کر لیا، میں نے ذمہ لے لیا، تو انتظام بھی میں ہی کروں گا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیسے کھائیں، کیا چیز بنائیں، کیا چیز نہ بنائیں۔ آپ کو کوئی پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کھانے کھلانے کا ذمہ جب میں نے لے لیا ہے تو میرے اوپر بنتا ہے کہ میں کھانے کا کیا جو ہے بندوبست کرتا ہوں۔ تو اسی طرح ناظرین محترم جب فیصلہ آپ کیجئے، یہ دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، جب خدا نے ہدایت کا ذمہ لے لیا ہے تو اب خدا پر ہے کہ خدا ہدایت کرنے کے لیے کس کو بھیجتا ہے، یہ خدا کی مرضی ہے، یہاں امت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ خدا کا کام ہے۔ جب خدا نے ہدایت کا ذمہ لے لیا تو خدا خود آپ ہادی ہے۔ اس کے بعد نبیوں کو ہادی قرار دے کر بھیجا، نبیوں کو خود خدا نے انتخاب کیا ہے۔ کتابوں کو توریت، انجیل، زبور، قرآن، ان کتابوں صحیفوں کو بھی ہادی قرار دیا، ان کو بھی خدا نے اپنی مرضی سے بھیجا۔ کعبے کو ہادی قرار دیا،
تو کعبہ بھی اپنے حکم سے اپنے معصوم نبیوں کے ہاتھوں سے بنوایا گیا. تو جب ہدایت کا ذمہ لے لیا خدا نے تو ہدایت کے لیے انبیاء، ائمہ اور کتاب بھی خدا ہی بھیجے گا. تو ہماری بات جو ہے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ واضح ہو گئی ہوگی کہ جو ہے ہدایت کا ذمہ خدا نے لے لیا. اب نبی کے بعد جب دو یہ گروہ بنے، ایک گروہ نے کہا کہ نہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد اپنے جانشینوں کا اعلان کر کے گئے تھے، لیکن دوسرا گروہ جو کہتا ہے نہیں، اعلان نہیں کر کے گئے تھے بلکہ ان کی جو ہے امت پر یہ کام چھوڑ کے گئے تھے کہ امت کی مرضی ہے جسے انتخاب کریں. بہرحال یہ ہر مکتب فکر کا یہ اپنا نظریہ ہے، کس کا نظریہ صحیح ہے کس کا نظریہ غلط ہے، یہ ہر شخص جو ہے اپنے مذہب پر چلے گا تو اپنا حساب کتاب خود ہی دے گا. تو اچھا آئیے امام کی معنی کو جانتے ہیں. امام کی معنی یہ ہے کہ پیشوا، رہبر. راغب اصفہانی جو لغت کا ماہر ہے اس نے لغت میں لکھا ہے کہ امام کی معنی یہ ہے کہ جس کی گفتار اور رفتار میں پیروی کی جائے اسے امام کہتے ہیں. یعنی گفتار یعنی اس کے قول پر، رفتار یعنی اس کے عمل پر اگر پیروی کی جائے تو اسے امام کہتے ہیں. اور امام کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے پیچھے بلائیں گے، امام کے ساتھ بلائیں گے. کبھی جو ہے خدا نے قرآن نے کسی اور کے لیے نہیں کہا ہے کہ ہم آپ کو فلاں کے ساتھ مشہور کریں گے، نہیں، صرف امام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ امام کے ساتھ آپ کو اٹھایا جائے گا. تو قرآن نے جب یہ اعلان کر دیا کہ ہر شخص اس کے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا تو یعنی امام کی امامت یہاں لازم بنتی ہے. اہمیت اس سے اجاگر ہو رہی ہے کہ یعنی امام لازمی ہے. اچھا تو امام دو قسم کے قرآن کی نظر میں بتا رہا ہوں، قرآن کی نظر میں امام دو قسم کے ہیں. ایک جو کہتا ہے قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. قرآن کہتا ہے ہم نے قرار دیا ان میں سے ائمہ کو، اماموں کو، جو کہ ائمہ امام کی جمع ہے، ان پر اماموں کو قرار دیا یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم کے مطابق جو ہے ہدایت کرتے ہیں. ایک امام یہ ہے یعنی خدا کے امر کی جو ہدایت کرے، ایک امام یہ ہے. دوسرا امام کا قسم جو ہے قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قرار دیا ان پر ائمہ کو، اماموں کو، جو کیا کرتے ہیں یدعون إِلَى النَّارِ، جو جہنم کی طرف، آگ کی طرف وہ امام ان کو بلاتے ہیں. تو اب اس سے بات واضح ہو گئی قرآن کی نظر میں امام دو قسم کے ہیں. اگر آپ کو کوئی کسی پوچھے کہ امام کتنے قسم کے ہیں تو آپ کیا بتائیں گے؟ امام دو قسم کے ہیں. ایک امام وہ جو خدا کے امر کی ہدایت کرتے ہیں، خدا کے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں. دوسرے امام جو جہنم کی جانب دھکیلتے ہیں، بلاتے ہیں. یعنی جو امام جہنم کی جانب بلائیں گے تو وہ خدا کی جانب والے امام نہیں ہوں گے، وہ بندوں کے بنائے ہوئے امام ہوں گے. اچھا امام کے بارے میں آخری بات انشاءاللہ، اور کل پھر جو ہے امام کے بارے میں کل گفتگو دوسری میں بیان کریں گے. آج آخری گفتگو یہ ہے کہ شیعہ اور سنی کے نزدیک درمیان اختلاف کیا ہے امام. شیعہ کہتے ہیں کہ امام نبی کے تمام وظائف انجام دیتا ہے. یہ شیعہ کا موقف ہے. یعنی نبی کے بعد اب جب امام آیا ہے ہدایت کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے، انشاءاللہ آئندہ درس میں جو بیان کریں گے امام کا کام کیا ہے، لیکن امام جب ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے، امام جو نبی کے تمام عمل انجام دیتا ہے، اس کے وظائف انجام دیتا ہے. امام اور نبی میں فرق صرف یہی ہے کہ امام پر وحی نازل نہیں ہوتی، نبی پر وحی نازل ہوتی ہے. تو ناظرین محترم، جب امام علیہ السلام کو اس کا کام یہ ہے کہ نبی کے تمام وظائف، یہ شیعہ کا موقف ہے کہ امام نبی کے تمام وظائف انجام دیتا ہے. نمبر دوسرا موقف شیعہ کا کہ جب امام
نبی کے تمام وظائف انجام دیتا ہے تو نبی کی تمام صفات بھی امام کے پاس ہونی چاہیے. کون سی صفات؟ مثلا معصوم ہونا، علم لدنی ہونا، شجاعت ہونا. یہ انشاءاللہ خصوصیات امام کی بحث میں انشاءاللہ تیسرے درس میں بیان کریں گے. تو یعنی امام کیا ہو؟ معصوم ہو. کیوں کہ جب نبی معصوم ہے تو اس لیے امام بھی باید معصوم ہو. کیوں کہ نبی کے سارے امور انجام دیتا ہے، لہذا امام بھی معصوم ہو. تیسرا موقف امام کے بارے میں اہل تشیع کا کہ انتخاب امام کار خدا سے، یعنی امام کو انتخاب کرنا خدا کا کام ہے، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، بندوں کا کام نہیں ہے کہ وہ امام کو انتخاب کرے. یہ کام خدا کا ہے کہ خدا کی مرضی ہے، جسے چاہے انتخاب کرے، جسے چاہے نبوت کے لیے انتخاب کرے، جسے چاہے امامت و ولایت کے لیے انتخاب کرے. یہ خدا کی مرضی ہے. تو کیا ہے؟ امام کا کام کیا ہے؟ جو ہے خدا بندوں کی ہدایت کا امام. تو انتخاب امام یعنی شیعوں کے نزدیک تین موقف کہ پہلا کہ امام نبی کے تمام وظائف انجام دیتا ہے، لہٰذا امام کو بھی تمام نبی کی صفات ہونی چاہیے سوائے وحی کے. اور تیسرا امام کا انتخاب کرنا کیا کس کا کام ہے؟ بندوں کا نہیں، بندوں کا نہیں بلکہ خدا کا کام. اہل تشیع کا نظریہ کیا ہے کہ انتخاب امام صرف حکومت کرنے کے لیے آتا ہے. اہل تسنن اہل سنت کا جو نظریہ ہے امام کے بارے میں کہ امام کا کام صرف اور صرف حکومت کرنا ہوتا ہے، لہذا دوسرا موقف جو اہل تسنن کا ہے کہ امام کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ مخصوص صفات رکھے. اور تیسرا موقف لہذا جب امام کے لیے معصوم ہونا لازم نہیں ہے تو ہر کسی کو جس کو چاہے ہم بطور بعنوان امام انتخاب کر سکتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ درس آپ کو ضرور پسند آئے گا اور آپ بھی سنیے گا اور تمام مومنین تک بھی اس درس کو شیئر کر دیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.